قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ علم ہے جو انسان کو عزت کے مسلک پر بٹھاتا ہے، علم ہی ہے جو انسان کو دو جہاں میں عزتوں کا تاج پہناتا ہے، علم ہی ہے جو انسان کو انسان بنے رہنے دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی علم سیکھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، علم میں جستجو عطا کر دیتا ہے، اس کو علم سمجھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کا کرنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں بھی باعزت کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی باعزت کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے اور کس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا ہے تو دیکھو جو علم سیکھ رہا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، جو علم نہیں سیکھ رہا ہے اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ تو علم اتنی بڑی فضیلت ہے، جو حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزتوں کا تاج پہنا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میرے 40 حدیث یاد کر لے اور وہ دوسروں تک پہنچائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں اس شخص کی سفارش کروں گا۔ تو سوچے کہ جس شخص کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے تو اس شخص کا ٹھکانہ صرف جنت ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی 40 حدیث یاد کر لے کل قیامت کے دن علماء کی شان کی طرح اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ 40 حدیث یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور جو طالب علم ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے تو جنت میں وہ اور اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ تو سوچے جو علم حاصل کر رہا ہے تو اس کا یہ مقام ہے تو علماء کا کیا مقام ہوگا، اولیاء اللہ کا کیا مقام ہوگا، صوفیاء اکرام کا کیا مقام ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ علم کی فضیلت کتنی عطا کی گئی ہے اور آج ہم اسی علم سے کتنا دور ہو گئے ہم آج۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ہماری نس اتنی پھول گئی ہے کہ ہم مسئلہ پوچھنے شرما رہے ہیں، مسئلہ پوچھنے شرمائے، جبکہ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں 45 سال 50 سال کی بھی عمر ہوتی تو کوئی مسئلہ پوچھنے وہ نہیں شرمایا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جاہلانہ رسمیں شروع ہو گئی ہے، ہمارے محلوں میں جاہلانہ اندازے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم پوچھنے شرماتے ہیں، مسئلہ پوچھنے شرماتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ایک مسئلہ سیکھ لینا میرے لیے بہتر ہے کہ رات بھر عبادت کرنا رب کی، یعنی ایک مسئلہ اگر میں سیکھ لوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں رات بھر رب کی عبادت کروں، رات بھر قیام میں رہوں، اس سے بہتر ہے میں ایک مسئلہ سیکھ جاؤں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، علم کے ساتھ گزار رہے ہیں یا جہالت کے ساتھ گزار رہے ہیں۔
وہ عبادت اللہ کو مقبول ہی نہیں ہے، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے جو علم کے بغیر ہوتی ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنے شاگرد سے کہ مال سے بہتر علم ہے بول۔ تو آپ کے شاگرد نے پوچھا وہ کیسے حضرت؟ تو آپ نے فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے پر کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے پر کم نہیں ہوتا۔ 1000 روپے ہو، آپ کسی کو 1 روپیہ خیرات دیں، وہ 1000 نہیں رہیں گے، کم ہو جائیں گے، مگر علم آپ آگے بانٹیں گے، آپ کا علم بھلایا آپ سے نہیں جائے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ علم کی معرفت اور عطا فرمائے گا۔ تو علم یہ بڑی نعمت ہے رب کی، اور وہ علم رب کی نعمت ہے جس علم میں اللہ کی رضا چھپی ہو، جس علم کی جو طلب کی جاتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، وہ علم جسے دنیا کو بتانے کے لیے سیکھا جاتا ہے، جو لوگ مجھے عالم کہے بول کر سیکھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے عالم کو کل اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ یہ عالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ علم نفع بخش ہے جو علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھی جاتی ہے، جو علم دین کو زندہ کرنے کے لیے سیکھی جاتی ہے، وہ علم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی بھیجا، اے ابراہیم میں علم والا ہوں اور علم والوں کو ہی پسند کرتا ہوں، یعنی میں علم رکھنے والا ہوں اور میں علم رکھنے والوں کو ہی پسند کرتا ہوں، جاہلوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ اور آج ہم علم سے کتنے دور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم میں کتنے ہیں جو علم سیکھ کر اپنی نمازوں کو درست کی، ہم نے علم سیکھ کر اپنے وضو کو درست کیا، ہم نے علم سیکھ کر اپنے غسل کو درست کیا، ہم نے علم سیکھ کر بیوی کے حقوق ادا کیا، ہم نے علم سیکھ کر ماں باپ کے حقوق ادا کیا، ہم نے علم سیکھ کر پڑوسی کے حقوق ادا کیا، ہم نے علم سیکھ کر استاد کے حقوق ادا کیا، ہم نے علم سیکھ کر اپنے شیخ کے حقوق ادا کیا۔ ہم میں کتنے ہیں؟ ہم کیسے عبادت کرتے ہیں؟ بچپن میں مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کی نقل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بڑے بیٹھ جائیں، ان کی دیکھ کے ہم نقل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھیں، علم کو ایک لمحہ آپ کا دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 رکعتوں سے زیادہ فضیلت عطا فرماتا ہے، یعنی 1000 رکعتوں سے زیادہ اسے ثواب دیا جاتا ہے خالی علم کا اگر ایک بات سیکھ لے۔ تو ہم عبادت کرے مگر علم کے ساتھ، تقوی اختیار کرے مگر علم کے ساتھ۔ وہ علم جب ہم حاصل کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبادت میں وہ لذت حاصل ہوگی جو ساری زندگی عبادت میں لذت حاصل نہیں۔ ہم ٹھہر کس کے سامنے رہے یہ علم ہمیں ہونا چاہیے، ہم رکوع کس کے سامنے کر رہے ہیں، ہم رکوع میں تسبیح کیا کہہ رہے ہیں، سجدہ کس کے سامنے کر رہے ہیں، سجدے میں کیا تسبیح کر رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو کہہ کیا رہے ہیں ہم۔ اگر ہم سمجھ کر کریں گے عبادت، یہ عبادت بوجھ نہیں، لذت لگے گی۔ تو ہمیں علم سیکھنا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا علماء۔ پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار لوگ۔ پھر پوچھا بیوقوف کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو دین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت نے جو انسان کو کہا وہ علم والے کو کہا، اور علم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل دیا ہے وہ علم کے ذریعے ہی دیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا
کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اے پاک پروردگار، تو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے پوچھا اگر تم سچے ہو تو اس اشیاء کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ، ہم اتنا ہی علم جانتے جتنا تو نے عطا کیا ہے. تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، ان اشیاء کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے. تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو. تو ہم غور کریں کہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتے جھکے تھے وہ کس لیے جھکے تھے؟ علم کی فضیلت کی وجہ سے جھکے تھے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام عبادت میں زیادہ ہے، نہیں، فرشتوں کی عبادت کے سامنے انسان کی کوئی عبادت کی حیثیت نہیں ہے. 7ویں آسمان پر ایسے فرشتے مقرر ہیں اللہ کے، جب سے پیدا ہوئے ہیں صبح قیامت تک وہ سجدے میں ہی رہیں گے، اور قیامت کے جب دن اٹھیں گے تو یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، کانپتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اے اللہ، تیری عبادت کا جیسا حق تھا ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. ساری زندگی سجدے میں گزار دیے، خوف خدا میں گزار دیے، اور جب اٹھیں گے کانپتے ہوئے اٹھیں گے، پھر بھی کہیں گے اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ ہم سے فرض نہیں پڑی جاتی. ہم علم رکھیں، آپ علم کے ساتھ عمل کرو گے، وہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. کئی ایسے عبادت ہے جو علم نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا لے لیں آپ ٹھہر کے نماز پڑھنے کے. اکثر خواتین میں جو یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ کھڑ کر خواتین ایک رکعت پڑھتی ہے، دوسری تیسری چوتھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی. اگر علم سیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ ہر رکعت میں قیام کھڑنا فرض ہے، اگر نہیں کھڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی. یہ معلوم نہیں ہوتا. اکثر خواتین 20 سال 30 سال بیٹھ کر نماز پڑھ کر گزار دی اور کسی کی نماز نہیں ہوئی. اور خواتین میں اور ایک غلطی جو پینٹ کی کرتے ہیں، وہ پینٹ لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں وضو بھی ہو رہا ہے غسل بھی ہو رہا ہے. نہ کہ وضو ہوتا ہے ان کا، نہ غسل ہوتا ہے. اور مرد میں اتنی جلد بازی کرتے ہیں ہم لوگ کہ وضو جو نماز کی کنجی ہے اسی میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. الا ماشاءاللہ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے جب کونیاں دھوئیں گے تو کونیاں سوکھی نظر آتی ہے، جب پیر دھوتے ہیں تو پیر کے ایڑیاں سوکھی نظر آتی ہے. اگر یہ علم سیکھ لیتے تو توجہ ہوتی تھی وضو کرتے وقت. اور نماز میں جب مرد حضرات آتے ہیں، اگر آنے میں دیر ہو گئی تو امام صاحب اگر رکوع میں یہ تکبیر تحریمہ بھی رکوع کی حالت میں کریں گے، جبکہ تکبیر تحریمہ رکوع کی حالت میں ہوگا ہی نہیں. آپ ٹھہریں گے، قبلہ رخ ہوں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں ہاتھ بن کر کھڑیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. آپ دیکھیں، ہم بھی دیکھیں کئی لوگوں کو رکوع کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے آتے. نماز کا آغاز ہی نہیں ہوا، آپ نماز پوری پڑھ کے گھر کو چلے آتے ہیں یہ سوچ کر نماز ہو گئی. تو علم بہت ضروری ہے. ہمیں علم کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. وہ رب جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، آپ کو کس چیز سے اس نے سرفراز کیا ہے. آپ کا کوئی عزیز دوست آ جائیں تو آپ جلدی نہیں کرتے، تو پھر رب کی بارگاہ میں کیوں جلدی کرتے آپ؟ اور حال تو ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ فرض پڑھنا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ رب کا قرض لیے ادا کرنا ہے. نہ ہم پہلے کے سنت پڑھتے ہیں نہ بعد کے، تو اکثریت نہیں پڑھتے سنت، جبکہ سنت موقدہ کا ترک کرنا گناہ ہے. ہم جیسے ہی امام صاحب نماز میں سلام پھیرتے دعا کے واسطے بھی اکثر لوگ نہیں پڑھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے بول کر، اور جب آپ کو اس کے
ہدیہ دیا جاتا ہے، جب آپ کو نماز کا اجرت دی جاتی ہے آپ جلدی جلدی میں چلے جاتے ہیں۔ تو نماز ہم جب پڑھیں تو پہلے یہ تصور کریں ہم کر کیا رہے ہیں، نماز ہے کیا، میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کتنا ناخز بندہ، اور وہ پاک پروردگار اس کی بارگاہ میں اس نے مجھے حاضری کی اجازت دی، اس کے باوجود میری کوتاہی کا عالم کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا کر اپنے گھر میں بلایا ہے۔ ہم مسجد میں آنا یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمیں محبوب رکھتا ہے، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل رکھتا ہے، کیونکہ ایک دشمن کو گھر میں نہیں بلایا جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں مسجد میں بلایا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے ہم پر احسان عظیم کیا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا۔ جب وہ اپنے گھر میں بلایا ہے تو ہم اس گھر کا حق ادا کریں، کہ اس کے گھر میں آنے کے آداب سیکھیں۔ نماز میں جب کھڑے تو سوچے کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، جب تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہوں تو کہہ کیا رہا ہوں، اللہ اکبر جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، ہم یہ سیکھیں۔ یہ جب سیکھ لیں گے نا صاحب، آپ کا دل نماز سے چھوڑ کر اور کہیں نہیں لگے گا۔ رکوع کر رہا ہوں تو کس کے سامنے کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں تو کس کے سامنے کر رہا ہوں، سجدے کے تسبیحات کہہ رہا ہوں تو اس میں کیا کہہ رہا ہوں، اتحیات پڑھ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں، سلام پھیر رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں علم سیکھنا چاہیے صاحب۔ اگر عبادت کو کامل درجے پر پہنچانا چاہتے تو علم کے ساتھ عبادت کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو بندہ علم کے ساتھ عبادت کرتا ہے، علم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عالم کی صحبت میں کوئی بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ 1000 رکعتوں کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنا، ایک عالم کی تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھ جانا، اتنا ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سوچے کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے کو 1000 رکعت کا ثواب اللہ دے رہا ہے، تو عالم کا کیا مقام ہوگا، جس کی صحبت میں بیٹھ جانے سے ایک عام آدمی کو 1000 رکعت کا ثواب مل رہا ہے، تو عالم کے درجات کا کیا عالم ہوگا۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1000 مریضوں کی بیمار کرسی کرنے کا ثواب عطا کرے گا، اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرے گا، ایک عالم کی صحبت میں بیٹھ جانے کا۔ تو سوچے کہ کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ ان والے کو رکھا ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں تو اتنی فضیلت عام اپنی کو، تو عالم کا کیا مقام ہوگا، عالم کی صحبت کا یہ عالم ہے، تو اللہ والوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام پوچھے یا رسول اللہ قرآن پڑھنے سے بھی بہتر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن اس وقت ہی فائدہ دے گی جب تمہارے ساتھ علم ہوگا، ورنہ قرآن میں فرماتا ہے مجھے کہیں پڑھ کر ہدایت پا گئے، کہیں پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن بھی اس وقت ہی آپ کو ہدایت دے گا، اس وقت ہی صراط المستقیم کا راستہ بتائے گا جب آپ علم والے ہوں گے۔ تو علم کی اہمیت جانیں۔ زندگی یہ بہت قیمتی شے ہے، اس کو یوں ہی ضائع نہ کر دے۔ کچھ وقت ایسا نکالے 24 گھنٹے میں جس میں صرف میں علم سیکھوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درجات کیسے بلند ہوں گے۔ ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کا قرب پائیں تو اسے چاہیے کہ وہ علم سیکھنا شروع کر دے، کیونکہ علم سیکھنے سے زیادہ اور کسی میں رب کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے عبادت جو کر رہے ہیں وہ علم کے ساتھ کرے، اور یہ کوشش کم سے کم کرے جو نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، قیام میں رکوع میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ سیکھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو سرگوشی میں
جو گفتگو آپ رب سے کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزہ آنے لگے گا، آپ کا سکون سجدوں میں ہو جائے گا۔ آپ جب قیام کریں گے ایسا لگے گا کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت مجھے ہی عطا کر دی، اس نے اپنے بارگاہ میں مجھے حاضر کر دیا ہے۔ اگر کوئی سی ایم ہمیں بلا لیتا ہے تو ہمارے اندر اپنے آپ سے نکل جاتے ہیں، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، 100 دوستوں کو اسٹیٹس چلے آتا ہے ہمارا کہ سی ایم نے مجھے دعوت دی ہے۔ تو رب تمہیں اپنے گھر پر بلایا تو کس قدر خوشی کا عالم ہونا چاہیے، کس قدر اس کے آگے سجدہ کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اللہ نے احسان عظیم کیا ہے جو ہمیں مسجدوں میں بلایا ہے۔ آپ بازار جا کر دیکھیں، مسلمان کئی بازار میں مصروف ہوں گے، مسجد میں آنے کی اللہ نے توفیق نہیں دیا۔ آپ کو دیا ہے تو اس کا حق پورا ادا کریں۔ اور جو آج کا مسئلہ ہے